کاروبار میں، ٹرافک میں، بازار میں، گھر میں، ہر جگہ آسانی کے ساتھ معاملے کو ڈیل کرنے والا. میری طرف سے کسی کو پرابلم نہ ہو جائے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس یہ اس کے ذہن میں ہو تو اس حدیث میں شامل ہے اور اس آدمی پر جہنم حرام کرا دی گئی ہے. ہر قسم کے حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے جہنم سے بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جہنم سے دور رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت کا حقدار بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ جہنم میں داخل کر سکتا ہے. اگر وہ کسی کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دے تو پھر کوئی طاقت اس کو جہنم میں لے کر جا نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کسی کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی طاقت اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ٹاپک ہے وہ لوگ جن پر جہنم حرام کر دی گئی ہے. پورے قرآن کا اور پورے احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے زبانی جس چیز سے اگر سب سے زیادہ ڈرایا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرائے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ایک دن میں پیدا فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو ایک دن میں پیدا کر کے تیار کر دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہنم کو اللہ تبارک و تعالی 1000 سال تک سلگاتا رہا تو اس کی آگ لال بن گئی. پھر اور 1000 سال تک اس کو سلگاتا رہا تو پھر وہ آگ سفید بن گئی. پھر اور 1000 سال تک اس کو سلگاتا رہا تو پھر وہ آگ کالی بن گئی. تو گویا اللہ تبارک و تعالی جہنم کو تیار کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب کو تیار کرنے کے لیے 3000 سال کا ٹائم اس نے مقرر کر رکھا. انبیاء کرام سارے کے سارے جہنم سے پناہ مانگنے والے، سارے کے سارے صحابہ کرام جہنم سے پناہ مانگنے والے، سارے کے سارے تابعین جہنم سے پناہ مانگنے والے، اور سارے کے سارے محدثین جہنم سے پناہ مانگنے والے، اور سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے بھی جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں. اور انہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں من سأل الجنت 3 مرات، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا 3 مرتبہ مطالبہ کر لیتا ہے تو جنت خود اللہ تعالی سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس تیرے بندے کو جنت میں داخل کر دینا. 3 بار اگر کوئی مانگتا ہے، قالت الجنہ، جنت اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کر لیتی ہے کہ اے اللہ یہ بندہ تجھ سے بار بار میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کو دے دینا. جنت سفارش کر دیتی ہے. وَمَنِ اسْتَجَارَ 3 مرات، اور اگر کوئی آدمی
3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے، قالت النار، آگ خود اس کے بارے میں سفارش کر لیتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس تیرے بندے کو جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دینا، اس کو مجھ سے بچا لینا۔ جہنم بھی اس آدمی کے حق میں سفارش کر دیتی ہے جو جہنم سے پناہ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کو پیدا فرمایا ہے اس کے الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا ہے، کہیں النار الکبریٰ کہا، بہت بڑی آگ اس کو قرار دیا، کہیں نارن تلظیٰ کہا، لپیٹ لینے والی آگ اس کو قرار دیا، کہیں نارن حامیۃ کہا، بھڑکنے والی نام اس کو جو ہے اس کو نام دے دیا۔ اور جہنم کی آگ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں جو بھی جائے گا، اس میں جو بھی جائے گا نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، لا تبقی ولا تذر، یہ آگ اس کو ختم بھی نہیں کرے گی اور اس کو باقی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس آگ میں اگر کسی کو جلا دیا جائے تو چند ہی منٹوں میں، چند ہی سیکنڈ میں وہ خاک ہو جاتا ہے، مکمل اس کو راکھ بنا دیتی ہے دنیا کی آگ۔ اور اس آگ کو مالیں، دنیا کی آگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں نظر آنے والی آگ جہنم کی آگ کا 69واں یہ حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ جہنم کی آگ کا یہ ہے، گرمی کا ہے، اور 69 ڈگری جو ہے 69% اور زیادہ جہنم کی آگ اس کے بارے میں کہا۔ مان لو اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری گرمی والی ہے، 2000 ڈگری گرمی والی اگر دنیا کی آگ ہے تو اگر اس کو ہم اگر جمع کر لیں جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو جہنم کی آگ کتنی ہوگی؟ 1,38,000 ڈگری اور زیادہ ہو جائے گی۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 1,38,000 ڈگری اور زیادہ گرم ہو جائے گی۔ اور اس دنیا کی آگ کے اندر ایک بندہ 60 ڈگری کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ 60 ڈگری کی گرمی میں انسان اگر دھوپ میں چلتا ہے تو چند ہی جو ہے گھنٹوں میں مر جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک 60 ڈگری جو ہے گرمی کو پسند نہیں کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو دنیا کی آگ 2000 ڈگری ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالی نے 1,38,000 ڈگری والی بنایا ہے، اور اس بنانے کے بعد اس میں خاصیت پیدا کر رکھا لا تبقی ولا تذر، وہ ختم بھی نہیں کرے گی باقی بھی رہنے نہیں دے گی، دونوں کے بیچ میں رکھے گی۔ دنیا کی آگ اس کو ختم کر دیتی ہے مکمل، اس کو باقی نہیں رکھتی ہے، لیکن اللہ نے جہنم کی آگ کو ایسی بنایا کہ وہ اتنی تیز ہونے کے بعد، اتنی گرم ہونے کے بعد بھی وہ سامنے والے کو تباہ نہیں کرے گی بلکہ اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتے رہے گی۔ اور اس آگ سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اس آگ سے 1,38,000 ڈگری والی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرنا ہوگا۔ مان لیں اگر جو ہے ہم کسی گھر میں رہ رہے ہوں، اچانک رات میں اس گھر میں آگ لگ جائے اور ہم سب نکل کر باہر آ جائیں، 1 سال کا چھوٹا بچہ اس گھر میں پھنس جائے، 2 سال کا چھوٹا بچہ شعلے کے درمیان کھڑے ہو کر ابو ابو کی صدا لگا رہا ہے، اس شعلے کے درمیان کھڑے ہو کر امی امی کی صدا لگا رہا ہے، تو کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے اپنے بچے سے غافل ہو کر؟ کیا کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے اپنے بچے سے غافل ہو کر کسی اور کام میں مصروف ہو جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر گھر کو آگ لگ جائے، محلے میں کسی گھر کو آگ لگ جائے تو سارے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ آگ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر کا رخ نہ کر بیٹھے۔ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بچنے کے عمل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے بچیں۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام ہی قرار دیا ہے کہ نہیں،
جانا تو دور کی بات، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ چلیے ہم ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر جہنم کو حرام ہی قرار دیتا ہے کہ نہیں، اس کے قریب بھی جو ہے آپ کو نہیں لے جایا جائے گا، اس کے قریب بھی آپ کو لے جانا حرام ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیا فرماتا ہے اللہ کا رسول؟ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا بقلبہ حرم اللہ علی النار، حرمہ اللہ علی النار۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی مسلمان بندہ سچے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، سچے دل کا مطلب ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، چیسٹ وہ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے سارے کے سارے چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس بندے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو گویا اس میں صدقا بقلبہ جب شرط لگائی جا رہی ہے تو گویا سارے کے سارے تقاضوں کو بھی پورا کرنا اور شرک کے چھوٹے سے چھوٹے چیز سے بھی بچا رہنا، شرک اکبر سے بھی بچے رہنا، شرک اصغر سے بھی بچے رہنا، اور ساتھ ساتھ میں حقوق العباد سے بھی بچے رہنا۔ حقوق العباد اگر کوئی مار لیتا ہے بندہ تو پھر وہ کتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس آدمی کے لیے حدیث فٹ نہیں ہو سکتی۔ شرک اکبر سے بچے رہنا، شرک اصغر سے بچے رہنا، اور پھر حقوق العباد سے بچے ہوئے رہنا، بندوں کے حقوق اپنے اوپر نہیں رکھنا، سب ادا کر دینا، تو پھر یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے۔ اور وہ سب خوش نصیب لوگ ہیں جو سچے دل سے پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم کی آگ پر حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ نبی جو کچھ کہتے ہیں نا، وہ جو عمل کرتے ہیں بس وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول۔ پوری حدیثوں کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں کہ جس کو آپ نے نہیں کیا ہو اور لوگوں سے آپ نے کہا ہو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی سیرت میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہو سکتی ہے، نبی کی سیرت کے بارے میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے اچھی کتاب کون ہو سکتی ہے، لوگ ادھر ادھر کے نام بتائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ بھئی الرحیق المختوم پڑھو، کوئی کہے گا کہ سیرت ابن ہشام پڑھو، کوئی کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین پڑھو، کوئی کہے گا کہ فلاں 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 کتاب پڑھو، لیکن میں کہوں گا کہ الرحیق المختوم نہیں، رحمت اللہ عالمین نہیں، سیرت ابن ہشام نہیں، حدیث پڑھو۔ حدیث میں جو کچھ ہے وہی نبی ہیں، حدیث میں جو ہے بس وہی نبی ہیں، حدیث میں جو کچھ ہے بس وہی نبی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، نبی کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ خود ایسے ہیں، پھر دوسروں سے کہتے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کا رسول ضرور بتائیں، تو آپ نے کہا علی کل قریب حین سہل، تین صفتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ اگر تین صفت اگر کسی میں آ جاتی ہے نا اس بندے کو جہنم پر حرام قرار دیا جاتا ہے۔ علی کل قریب یعنی سارے کے سارے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو نبھانے والا، جتنے قریب ہے نا اس کے، چاہے وہ خون کے قریب ہوں، وہ جو ہے اس کے رشتے میں قریب ہوں، اس کے پڑوسی کے قریب ہوں، جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، چاہے اس کا رشتہ خون کا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا رشتہ رشتے کے ناطے کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے پڑوسی ہونے کے ناطے کیوں نہ ہو، چاہے اس کا رشتہ دوست ہونے کے ناطے کیوں نہ ہو، چاہے اس کا رشتہ کسٹمر ہونے کے ناطے کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حق ادا کرنے والا، اس بندے پر جہنم کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صفت ہائجین، یعنی نرمی کا مظاہرہ کرنے والا،
نرمی کا مظاہرہ کرنے والا. ایک آدمی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، خاص خاص ٹائم پہ کرتا ہے، تو خاص خاص ٹائم پہ نرمی کرنا کوئی قابل قبول نہیں. اس کی زندگی میں نرمی آنا ہوگا. خاص خاص لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو وہ نرمی قابل قبول نہیں. اس کی زندگی میں نرمی آنا ہوگا. غصے میں بھی ہو نرمی، خوشی میں بھی ہو نرمی، نقصان ہو تو بھی نرمی، فائدہ ہو تو بھی نرمی. آدمی کی فطرت بن جانا. اگر خاص لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے، خاص ٹائم پر نرمی کرتا ہے اور اکثر جو ہے سختی کرتا رہتا ہے، اس حدیث میں شمار نہیں ہو سکتا. یقیناً ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کرنے والا، سہل، آسانی کے ساتھ معاملے کو حل کرنے والا، آسانی کے ساتھ اپنی پرابلمز کو حل کرنے والا، آسانی کے ساتھ اپنے لین دین کو پورا کرنے والا، آسانی کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھانے والا، آسانی کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے والا، آسانی کے ساتھ پڑوسی کے مسئلے کو حل کرنے والا. یہ بیٹا ہے تو اس کے سارے مسائل اپنے ماں باپ کے ساتھ آسانی سے گزر جاتے ہیں. یہ شوہر ہے تو اس کے بیوی کے ساتھ سارے مسائل آسانی سے گزر جاتے ہیں. یہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کے سارے مسئلے آسانی سے گزر جاتے ہیں. یہ کاروباری ہے تو اس کے سارے مسئلے آسانی گزر جاتے ہیں. تو اپنے سارے کے سارے معاملے میں آسانی سے گزر جانے والا. تو آسان نہیں ہے، بولنا بہت آسان ہے. کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہوں، آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہوں؟ بہت کم لوگوں کے ایسے، بہت کم لوگوں کے ایسے. کون ہے میں پڑوسی ہوں، میں اپنے پڑوسی کے سارے معاملے کو نظر انداز کر دیتا ہوں؟ بہت اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. کاروبار میں، ٹرافک میں، بازار میں، گھر میں، ہر جگہ آسانی کے ساتھ معاملے کو ڈیل کرنے والا. میری طرف سے کسی کو پرابلم نہ ہو جائے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس یہ اس کے ذہن میں ہو تو اس حدیث میں شامل ہے. اور اس آدمی پر جہنم حرام قرار دی گئی ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ. آدمی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرنے کا ٹھان لو دوست. قدموں کو دھول لگ جانا یہ محاورہ ہے. گراؤنڈ میں کام کرنا یہ محاورہ ہے. پریکٹیکلی کام کرنا یہ محاورہ ہے. آدمی شخصی طور پر اس میں شامل ہو جانا شخصی طور پر ہر کام کے اندر شامل ہو جانا. من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ. اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، اور یہ تو جہاد کے بارے میں حدیث ہے، اور جو ہے ہر وہ کام جو اللہ کے لیے ہونے والا ہے اس کام کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کام کے لیے چلتا پھرتا ہے، اس کام میں شامل ہوتا ہے، اس کام کو عام کرتا ہے، اس کام کی تلقین کرتا ہے، اس کام کو سمجھاتا ہے، اس کام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو حرمہ اللہ علی النار. اس بندے کو بھی اللہ تعالی جہنم پر حرام قرار دیتا ہے. کچھ کریں گے لائف میں، کچھ کرنا ہے. جینا تو اپنے لیے سب جیتے ہیں دوست. جانور بھی اپنے خاطر جیتا ہے نا، پرندہ بھی اپنی خاطر جیتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ لائف میں کرنا ہے. ہر سال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مہینے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہفتے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دن میں کچھ نہ کچھ کرنا. یہ ٹھان کے چلنا ہے. آج میری طرف سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہو جانا، اگر یہ مائنڈ میں بیٹھ جانا تو اللہ تعالیٰ اسے کام لے لیتا ہے، محروم نہیں رکھتا. اس کو خواہش ہونا چاہیے، اس کے دل میں خواہش ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود. بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سجدہ کرتا ہے، اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیکتا ہے، اور اپنے دونوں پیروں کو بھی ٹیکتا ہے، اپنی پیشانی کو بھی ٹیکتا ہے، اپنے ناک کو بھی ٹیکتا ہے، تو ان سجدہ کرنے کی جگہوں پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. کہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے، کثرت سے سنتیں پڑھتا ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو جو جتنا کثرت سے اہتمام کرتا رہے گا وہ اس حدیث میں شامل ہوگا، اس حدیث کا خوش نصیب بندہ ہوگا، وہ اس پر جو ہے ثابت ہو جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من حافظ على 4 الاربع رکعات قبل الظہر و40 بعدها، اگر کوئی آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے اہتمام کرتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 پڑھنا، ظہر کے بعد 4 پڑھنا، اس بندے پر بھی جہنم کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عینانی لا تمسها النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ عین، ایک وہ آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد آ جائے، اس کا عذاب کا ڈر لگ جائے تو آنکھیں نم ہو جائیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، آنکھیں نم ہو جائیں تو اس آنکھ کو کبھی جہنم چھو نہیں سکتی۔ وعین، اور دوسری وہ آنکھ باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو ہے ملک کے بارڈر میں کھڑا ہوا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا کھڑا ہوا ہے، یہ دشمن سے ملک کو بچانے کے لیے بارڈر پر کھڑے ہو کر جاگتا رہتا ہے۔ تو جو آنکھ مسلمانوں کو یا اپنی جو ہے محتاط رہنے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آنکھ جاگ رہی ہے، تو اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں جلا نہیں سکتا۔ گناہ دیکھتے ہی وہ آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، غلط بات دیکھتے ہی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، غلط کام کو دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اور گناہ کے کاموں کو دیکھ کر آنکھوں کو پھیر لیتا ہے، اور پھر اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا تو اس آنکھ کو بھی جہنم سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو جو آنکھ اللہ کی یاد میں رونے لگ جائے، جو آنکھ دشمنوں سے بچانے کے لیے رات میں جو ہے وہ بیدار رہے، اور وہ آنکھ گناہوں کو دیکھ کر بند ہو جائے، شٹر کلوز ہو جائے آنکھوں کا، تو اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من دفن 3 من الولد، زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں بھی دیتا ہے، اور کسی کو سب سے محروم رکھتا ہے، اور کسی کو دیتا ہے پھر چھین لیتا ہے، کسی کو دیتا ہے 1-2 سال کا بچہ لے کر یہ خوش جو ہے سب کے پاس گھومتا رہتا ہے، کبھی گاڑی پر لے کر گھومتا ہے، کبھی گود میں لے کر گھومتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا رہتا ہے، گلی میں لے کر پھرتا رہتا ہے، سب کو بتاتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، فلاں فلاں، محبت کرتا رہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے باپ اپنے بچوں سے، بہت محبت کرتی ہے ماں اپنے بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اولاد دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اللہ اس کو دے دے اور پھر اس کو لے لے اور اس حالت میں صبر کرے، اس حالت میں صبر کرے، تو اس آدمی پر جہنم کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اگر اللہ لے لیا صبر کرے تو بھی جنت، 2 اگر کسی کے لے لیا اگر صبر کرے تو بھی جنت، اگر 3 اگر کسی کے لیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر جنت جو ہے واجب قرار دیتا ہے، جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول نے پہلے 3 کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 لے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اس کو بھی، اگر کسی کا 1 لے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اس کو بھی۔ پہلے 3 کہا، 2 کہا، پھر 1 کہا۔ اگر لے لے اللہ تعالیٰ کسی سے، صبر کر لے بندہ، تو وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے مرنے پر اگر کوئی نہ روئے تو لوگ سمجھتے ہیں کتنا سنگ دل ہے یار، بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جا رہا ہے، دفنانے جا رہا ہے، لیکن آنکھیں ذری نم نہیں۔ اگر نہ روئے تو اس پر تہمت نہ لگانا۔ اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے اور دفن کرنے کے لیے قبرستان آگے بڑھتے جا رہا ہے، اس کی آنکھیں رک نہیں رہی ہیں، ٹپ 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 پانی برسا رہی ہیں، تب بھی کیا کہیں گے کہ آپ کیا نافرمان ہیں؟ نہیں، نافرمان وہ بندہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کے انتقال پر آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ خود رونے سے منع کرتے ہیں لیکن آپ خود رو رہے ہیں، آپ رونے سے منع کرتے ہیں لیکن آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر آنکھوں سے صرف پانی نکلے نہ
اور تو اس کو نافرمان نہیں کہا جاتا، چیخ کر چلا کر واویلا مچانا اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے. صرف روتا ہے بندہ تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گا. یہی وجہ ہے اتنے خوشخبریں سنانے کے باوجود بھی کیا صحابہ کرام مطمئن ہو گئے؟ ارے چلو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا نا، اللہ نے نبی نے کہا اگر کوئی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ جنتی ہوگا، چلو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ارے نرمی کرو تو جنتی، حرام جہنم حرام، ہم نرمی تو کر رہے ہیں، ارے معاملات صاف صاف رکھو تو جہنم حرام، تو ہم معاملات صاف صاف رکھ رہے ہیں. یہ سب صفات ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں، صحابہ کرام مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہے مطمئن ہو کر خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. وَنَ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے. وہ رو رہی تھیں، اللہ کے رسول اچانک آئے، آ کر پوچھا ما یبکی عائشہ، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس نے رلایا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے جہنم یاد آئی تو رونے لگ گئی. جہنم یاد آ جاتی ہے تو روتے ہیں. پھر پوچھا هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ تب نبی نے کہا اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، تین ایسے سچویشنز رہیں گے، تین ایسے مواقع رہیں گے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نبی بھول جائیں گے اما عائشہ کو، نبی بھول جائیں گے اما خدیجہ کو، نبی بھول جائیں گے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی بھول جائیں گے صدیق کو، عمر فاروق کو، غنی کو، مرتضیٰ کو، بلال کو، عمار کو، سب بھول جائیں گے. تین مقامات پر بھول جائیں گے. ایک وہ مقام جب ترازو کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اعمال کو تولے جاتے ہیں تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا وہ مقام جب ہمارے نام اعمال کو حوالے کیا جاتا ہے، اس مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تیسرا پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اما عائشہ بے چین ہیں. اور پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دیکھو آپ، بیت المقدس کا سفر کرنا ہوا اور اچانک ایک پلیس پر کھڑے ہو گئے، مشرقی جو ہے دیوار کے قریب میں کھڑے ہو گئے، رونے لگ گئے. پوچھا آپ یہاں پر کھڑے ہو کیوں رو رہے ہیں؟ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہی مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے کہا میں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے. نبی نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے. یہاں کھڑا ہوتا نا تو جہنم یاد آ جاتی ہے اور رونا آ جاتا ہے. اور ذرا دیکھو آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے گئے، صرف ایک جا نہیں سکا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اگر اعلان کرنے والا اعلان کرے سارے جنت میں چلے گئے بس ایک نہیں جا سکا تو میں سمجھوں گا شاید وہ میں ہوں، شاید وہ میں ہوں. اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا جو ہے لائف کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو اٹینشن. اور پھر ذرا دیکھو آپ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش اللہ مجھے پرندہ بناتا کتنا اچھا ہوتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش اللہ مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہ اٹھاتا تو کتنا اچھا ہوتا. کسی کو درخت بننے کی خواہش، کسی کو پرندہ بننے کی خواہش، کسی کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہ ہونے کی خواہش، اور کوئی خواہش کر رہا ہے. کیا خواہش کر رہے ہیں ذرا دیکھو آپ. کاش، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بکرا بنا دیا ہوتا، میں جنگل میں چر کر مست موٹا ہو جاتا، پھر کوئی اللہ کی راہ میں ذبح کر دے تو کتنا اچھا ہوتا. بکرا بننے کی خواہش. فضیل بن یاد کہتے ہیں، فضیل بن یاس کہتے ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نبیوں کو دیکھ کر خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کاش میں ان کی طرح ہونا تھا، مجھے اس بات کی خواہش نہیں ہوتی. فرشتوں کو دیکھ کر مجھے رشک نہیں ہوتا، نبیوں کو دیکھ کر رشک نہیں ہوتا، اولیاء کو دیکھ کر رشک نہیں ہوتا. مجھے رشک ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو اللہ پیدا ہی نہیں کیا. جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا نا ان پر مجھے رشک ہوتا. کاش مجھے بھی نہیں پیدا کیا ہوتا کتنا اچھا ہوتا. انبیاء کرام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی تکلیف سے گزرتے رہے، اور فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو دیکھ کر کیا میں جو ہے رشک کروں؟ مجھے ان پر رشک ہوتا ہے جن کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا.
کاش مجھے بھی اللہ پیدا نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے دعا سکھائی جہنم سے پناہ مانگنے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سب جانتے ہیں، دعا سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں رکھے تو اچھا رکھنا اور آخرت میں بھی اچھا رکھنا، جہنم سے بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ نبی نے دعا سکھا رکھی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں، کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اگر حشر کا میدان جو ہے برپا کر دیا جائے، حشر کے میدان میں ہم کو سب کو کھڑا کر دیا جائے، ایک طرف میرے باپ کو کھڑا کیا جائے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ میرا حساب کون لے، کیا میرا باپ میرا حساب کتاب لے، کیا اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لے، تو میں کہوں گا میرے باپ کے حوالے میرا حساب نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حوالے کرنا، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر میرا باپ بھی رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عجیب ایمان لوگوں کا، عجیب مینٹلٹی ہے، یعنی کتنا محبت کرتا ہے باپ سے، باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، اس کے لیے تھرمامیٹر ہے نہیں ہمارے پاس کہ باپ کی محبت کا کیا لیول ہو سکتا ہے، اس کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا کوئی آلہ نہیں دوست، کوئی تھرمامیٹر نہیں بنا۔ اتنی محبت کرنے والے باپ کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر حساب کتاب کا معاملہ آ جائے تو مجھے اپنے باپ کے مقابلے میں رحم کرنے والا اللہ نظر آتا ہے، اللہ کے حوالے کر دو میرا حساب کتاب، اس لیے کہ میرے باپ سے بڑھ کر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ الغرض اس آگ سے بچنے کی فکر سب کو کرنا ہے، چاہے بڑے ہوں تو بھی کرنا ہے، چھوٹے ہوں تو بھی کرنا ہے، تندرست ہوں تو بھی کرنا ہے، بیمار ہوں تو بھی کرنا ہے، بڑھاپے میں ہوں تو بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے اعمال کرنے والا بنا جو جہنم سے دور کرنے والے ہوں، جنت سے قریب کرنے والے ہوں، ایسے اعمال کرنے والا بنا جن اعمال کو تیرے نبی نے کیا ہے، جن اعمال کو نبی کے صحابہ کرام نے کیا ہے، جن اعمال کو محدث نے کر رکھا ہے۔ باری تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک جہنم سے پناہ مانگنے والا بنا، اور شام سے لے کر صبح تک جہنم سے پناہ مانگنے والا بنا۔ باری تعالیٰ ہم کو اول وہلہ میں جنت کا حقدار بنا دے۔ باری تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ بھیجنا۔ ایسی توبہ کرنے والا بنا، ایسے عمل کرنے والا بنا، ایسا دل بنا ہمارا کہ ہم ہمیشہ تیری یاد میں مگن رہیں، ایسا دل بنا ہمارا ہمیشہ تیرے جو ہے ہمیشہ تیرا خوف اور تیرا تقوی لے کر جینے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔